صاحب الزمان عليك السلام أقبل إلينا عجل يا إمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج وفرجنا بهم يا كريم. اما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ جمعے کے دن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو بھی مختصر سا اہتمام اپنی بساط کے مطابق ہم انجام دے پائیں، اور جو بھی آپ میں سے طلاب کرام یہاں شرکت کر رہے ہیں اور اس شے میں اس امر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جیسا کہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، موضوع ہے کہ ہم اپنی حیات میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے استفادہ کریں، امام زمانہ سے وجود برکت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے فائدہ حاصل کریں. یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ بعض اوقات ایک گفتگو ہوتی ہے، وہ علمی گفتگو ہے. وہ کیا گفتگو ہوتی ہے؟ ایک اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ اگر زمانے کے امام غیبت میں ہیں، غائب ہیں، اور ہم ان کا مشاہدہ نہیں کر پا رہے، تو وہ جو دلیل جو آپ نے امامت کے لیے دی تھی کہ لطف ہے، جو نبوت کے لیے آپ نے دی تھی کہ یہ لطف الہی ہے، امام تو غائب ہے، تو وہ ہدایت کا سلسلہ، تو وہ جو ساری آپ نے وہاں پر ادلے قائم کیے تھے بحث نبوت اور امامت میں، تو وہ تو سب آپ کا امام کے غائب ہونے سے ساری دلیلیں گر جائیں گی. تو یہ علمی بحث ہے. اس کا جواب علماء کرام نے دیا ہے کہ لطف، بہت ہی مختصر سے میں انداز میں اس کو بیان کروں کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. اس کا جواب علماء نے کیا دیا ہے کہ لطف ایک نہیں ہے، لطف دو ہے. ایک وجود امام اور دوسرا ظہور امام، دو لطف ہے. وجود امام خود ایک لطف ہے. مثلا اصول کافی کی حدیث ہے لولا الحجت لساخت الارض باہلها، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گر جائے، تباہ ہو جائے. تو وجود امام ایک لطف ہے. امام کا ہدایت کا سلسلہ کس طریقے سے چل رہا ہے، وہ ساری چیزیں اپنے مقامات پر چل رہی ہیں. لہذا ظہور امام ایک لطف آخر تھا کہ جسے لوگوں نے امام کی قدر نہ کر کے پروردگار عالم کی مشیت کو اس چیز کی طرف لے کر گئے کہ پروردگار عالم اپنی آخری حجت کو غائب کر دے.
لہٰذا یہ دوسرا لطف جو ہے وہ اٹھا ہے، اصل لطف جو وجود امام کا ہے وہ باقی ہے۔ یہ جو ہے وہ علماء نے ایک مختصر سا جواب ہے، باقی اب ہدایت کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے مقام پر موجود ہیں۔ یہ علماء نے جو ہے وہ اس کا جواب پیش کیا۔ یہ ہماری گفتگو سے جو ہے وہ اس کا اتنا ربط اور ارتباط نہیں تھا۔ میں جو آپ کی خدمت میں آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ابتدا میں آپ کی خدمت میں ایک بات کوشش کر رہا ہوں ایسی پیش کرنے کی کہ جس کا فائدہ آپ کو مختلف ابحاث میں ہوگا، مختلف بحث میں اور مختلف مقامات پر آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ وہ کیا چیزیں توجہ کیجیے گا۔ یہ جو عالم امکان ہے، اس عالم امکان کو پروردگار عالم نے اسباب اور علل کا مجموعہ بنایا ہے۔ مثال چھوٹی سی، بہت آسان سی مثال بات سمجھ، بھائی میں پودے کو پانی ڈالوں گا تو پودا بڑھے گا، نشو و نما ہوگی، ہے یا نہیں؟ پودے کو اگر میں پانی ڈالوں گا تو پودا بڑھے گا، اس کی نشو و نما ہوگی۔ کھاد اچھی دوں گا تو کھاد اپنا کام کر رہی ہے پودے کے اوپر، پانی اپنا کام کر رہا ہے پودے کے اوپر، یہ ساری چیزیں، یہ سارے ایلیمنٹس، یہ سارے اسباب اس پودے کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں۔ مسئلہ یعنی ہر چیز کا اس عالم امکان کے اندر ایک دور ہے، اس کا ایک اثر ہے یا نہیں؟ میں آپ کو قرآن سے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میری بات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ اشیاء کا اثر عالم امکان پر ہونا ربوبیت پروردگار یا وحدانیت پروردگار اس کی فاعلیت میں اس کے منافی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ توحید عبادی، ایک توحید کیا؟ توحید افعالی، کہ پروردگار عالم کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پروردگار عالم کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو یہ جو عالم امکان میں اسباب ہیں، یہ عالم امکان کے اندر جتنے بھی اسباب ہیں، اس کو پھر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ توحید افعالی، پروردگار کے افعال میں، پروردگار کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی پودے کے اوپر اثر رکھتا ہے، کھاد پودے کے اوپر اثر رکھتی ہے۔ میں قرآن سے آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کرتا ہوں، بات بہت آسانی سے واضح ہو جائے گی۔ پروردگار عالم سورہ مبارکہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مبارکہ شعراء میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جب جناب ابراہیم کی گفتگو چل رہی ہے، وہاں پر جب جناب ابراہیم نے اپنے خدا کا تعارف کروایا تو کیا کہا؟ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، کون شفا دیتا ہے؟ خدا شفا دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں، سورہ مبارکہ شعراء میں، قرآن ہے۔ اب آئیے قرآن کی دوسری آیت، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي فِي الْجِبَالِ بُيُوتًا فِي الْجِبَالِ بُيُوتًا وَفِي الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ یہ آیت پروردگار عالم نے وحی کی نحل کے اوپر کہ وہ پہاڑوں پر جا کے گھر بنائے، چھتہ بنائے، اور اونچی جگہوں پر، بلند جگہوں پر جا کے چھتہ بنائے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے آگے جا کے کیا کہا؟ توجہ کیجیے گا، وَيَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، پھر جو شراب اس کے بطن سے نکلتی ہے شہد کی مکھی کے پیٹ سے، اس میں کیا ہے؟ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ہم نے اس میں لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے؟
سورہ مبارکہ شعراء میں کیا کہا جا رہا ہے؟ توجہات رہے، تھوڑی سی میرے ساتھ رہے، توجہات آپ کی. سورہ مبارکہ شعراء میں پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب ابراہیم کی زبانی، وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ پروردگار. سورہ مبارکہ نحل میں کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. میرا سوال ہے آپ سے، کیا یہ کانٹراڈکشن ہے؟ کیا یہ تضاد ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تضاد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے بہت آسان سا جواب ہے، اس لیے کہ فعلیت پروردگار ذاتی ہے اور فعلیت شہد اور اثر جو ہے وہ شہد کا وہ کیا ہے؟ قصبی ہے. یہی ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیے یہ کتنی بنیادی چیز ہے. یہ توسل کے معاملے میں آپ کو بہت کام آئے گی. آپ کے سامنے جب وہابی بحث کرے، آپ وہابی کے سامنے یہ دونوں آیتیں رکھ دیں. ادھر پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ادھر سورہ نحل میں کیا کہہ رہا ہے؟ فِيهِ شِفَاءٌ. ایک اور قرآن سے ایک اور چھوٹی سی مثال، توجہ کیجیے گا. یہ مثال ایک آیت سورہ مبارکہ زمر کی ہے اور ایک آیت سورہ مبارکہ سجدہ کی ہے. سورہ مبارکہ زمر میں دیکھیے پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها. جب موت کا وقت آتا ہے تو کون اس کو موت دیتا ہے؟ اللہ. توجہ کیجیے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها. سورہ مبارکہ زمر سجدہ میں پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ قل یتوفکم ملک الموت الذی وکل بکم. اے حبیب ان سے کہیں کہ تمہیں موت کون دیتا ہے؟ ملک الموت، کہ جسے تمہارے اوپر نگران بنایا گیا. سوال، کیا کانٹراڈکشن ہے دونوں آیتوں کے اندر؟ وہاں پر آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ موت دیتا ہے، یہاں پر آیت کیا کہہ رہی ہے کہ موت کون دیتا ہے؟ ملک الموت دیتا ہے. تو کیا کانٹراڈکشن ہے؟ نہیں. جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ یا ایھا العلماء، آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ یہی جواب دیں گے کہ ان کی فعلیت کیا ہے؟ اس کی فعلیت بالذات ہے. ان کی فعلیت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید میں خود یہ عقیدہ. اچھا مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کیا ہے، لطیف نکتہ کیا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے یا شہد کی مکھی؟ شہد کی مکھی بھی نہیں، چلے وہ تو پھر بھی جاندار ہے. اس کے پیٹ سے نکلنے والی شراب، پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں اس شراب کو اشرف المخلوقات کے لیے شفا بنا رہا ہوں. توجہ کی آپ نے؟ تاکہ اشرف المخلوقات اپنے آپ کو اشرف ضرور سمجھے، خدا نہ سمجھ بیٹھے. جماد ہے، شہد جماد ہے، اس کے لیے ہم نے تمہارے لیے کیا رکھی؟ اس کے اندر شفا رکھی. اس کا مطلب یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے. اگر یہ چار آیتیں آپ کے ذہن میں حفظ ہو جائیں تو توسل کا ایک باب جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اچھا مزے کی بات ہے، ان کو یہ باتیں یہاں پر سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن جب ہم امام سے توسل کرتے ہیں تو وہاں پر انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. شہد کی مکھی کا شہد شفا دے سکتا ہے، لیکن جب یہی بات ہم کہیں گے کہ تین قبر حسین میں پروردگار عالم نے شفا رکھی ہے، توجہ فرما رہے ہیں. لہذا تضاد آپ کی عقل میں ہے. توجہ فرمایا آپ نے. اچھا اب یہاں پر میں نے یہ بات کیوں آپ کی خدمت میں پیش کی؟ یہ چار آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گی تو بہت سارے مسائل جو ہے وہ آگے آپ اسی چار کے ذریعے سے، یہ کلی قاعدہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ حل کریں گے. ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اسی مفہوم پر. واللہ انسان کو جی چاہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو اگر خدا نے 2000 ہاتھ دی ہوتے نا تو انسان 2000 ہاتھوں کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب کو سلام کرے. ایک مسئلہ ہے، بحث ہے قضاء و قدر کے معاملے میں.
مگر میں اس روایت سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تنقیح منات کر رہا ہوں، ایک نقطہ کھینچ کے لا رہا ہوں اپنی گفتگو کے لیے۔ مولا نے اس قاعدے کو حل کر دیا۔ مفوضہ ایک شخص تھا، تفویض کا قائل تھا۔ اچھا مفوضہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی مفوضہ اور مجبرہ، ایک جبر کے قائل۔ مفوضہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں استطاعت جو بھی ہے سب ہماری ہے۔ جو جبر کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، جو ہے اللہ۔ اہل بیت کا مسلک کیا ہے؟ لا جبر ولا تفویض، الامر۔ اب دیکھیے مولا نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا۔ ایک شخص تھا، توحید صدوق میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک شخص تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ انا استطیع، میں جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہوں۔ امام نے کہا کہ جو تو نے یہ کہا کہ انا استطیع، میں استطاعت رکھتا ہوں، اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ اتستطیع باللہ، اتستطیع مع اللہ، اتستطیع بدون اللہ۔ اس نے کہا کہ مولا کہ انا استطیع باللہ، امام نے کہا کہ اگر تو اس کے علاوہ کسی دو کو اختیار کرتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ کیا مطلب باللہ؟ یعنی اصل قدرت کس کی ہے؟ باللہ یعنی ہمارے پاس جو قدرت ہے وہ قدرت کس کے ذریعے سے؟ اس کے ذریعے سے۔ اگر تو یہ کہتا مع اللہ تو اس کا مطلب یہ کہ تو خدا کا شریک ہوتا، کہ تو استطاعت رکھتا اللہ کے ساتھ۔ اگر تو یہ کہتا بدون اللہ فقط ادعیت الربوبیہ تو اس وقت ربوبیت کا دعویٰ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا۔ لہٰذا آپ دیکھیے کتنا وہ مسئلہ کہ جس کے لیے آپ جا کے دیکھیے گا، جبر اور تفویض کا مسئلہ جس کے لیے مسلمانوں کے خون بہے، بلکہ جن کے اوپر ان کی حکومتیں کھڑی رہی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل۔ تو یہ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، باللہ، مع اللہ، بدون اللہ۔ ہمارے پاس جب بھی کبھی ہم امامت پر گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ گفتگو باللہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ شہد کی مکھی کا بھی ایک دور ہے نا ہماری صحت کے لیے، شفا کے لیے، اس کے شہد کا بھی ایک اثر ہے اس عالم امکان کے اندر، اس کے شہد کا بھی ایک اثر اس عالم امکان میں موجود ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اثر کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ میں علمی پہلو سے بات نہیں کر رہا ہوں جو میں نے ابتدا میں بیان کیا، میں عملی جہد سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ جائیں زیارت جامعہ کی طرف، کیونکہ آپ کے ذہنوں میں جو باتیں موجود ہیں نا، ورنہ روایات میں اور بھی مختلف روایات میں یہ بات موجود ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا اثر کیا ہے؟ ارادۃ الرب تہبط الیکم، پروردگار جو ارادہ کرتا ہے وہ کہاں پر اترتا ہے؟ امام کے پاس۔ وتصدر من بیوتکم، پروردگار عالم کا ارادہ کہاں سے صادر ہوگا؟ امام کے پاس۔ امام کے پاس سے پروردگار عالم کا ارادہ کہاں سے صادر ہوگا؟ لہٰذا یہ ایک جزوی دور ہے امام زمانہ کا، ایک چھوٹا سا اثر ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جو بھی پروردگار عالم عالم امکان کے لیے جو بھی ارادہ کرے گا وہ کہاں سے آئے گا؟ ہم اس حاجت کو درک کریں، ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس شدت کے ساتھ جڑیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، چھوٹی سی مثال، کہ ہم کتنے محتاج ہیں۔ اب بہرحال یہ گفتگو ابھی میں نے آگے چند ایک نکات لکھے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں امام زمانہ سے کیسے استفادہ کریں، لیکن یہاں بات آ گئی ہے تو عرض کروں۔ یہ جو یہاں پر روشن اس بلب کے ذریعے سے اور اس لائٹ کے ذریعے سے جو یہ کمرہ روشن ہے، میں آپ سے کہوں کہ بتائیے کہ یہ کمرہ اس روشنی یعنی یہ روشن رہنے کے لیے، توجہ کیجیے گا مثال پہ، یہ کمرہ روشن رہنے کے لیے اس روشنی کا کتنا محتاج ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ قبلہ اگر مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی لائٹ بند ہوئی نا تو یہاں پر ظلمت ہوگی۔
ہم اپنی حیات کے اندر امام زمانہ کے نور کی شدت کو اس انداز سے محسوس کریں. جس طریقے سے توحید کے لیے ہے نا بہت ساری دعاؤں کے اندر ربی لا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار تو مجھے میرے نفس کے اوپر ایک پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی. ہم امام زمانہ کے اتنے محتاج ہیں. اکثر فیض کون حاصل کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ فیض امام زمانہ سے کون حاصل کرے گا؟ جو زیادہ سے زیادہ اس احتیاج کو اپنے اندر درک کرے گا. زیادہ سے زیادہ درک کرے گا. زیادہ سے مثال دوں آپ کو اس کی چھوٹی سی. دعائے کمیل کس کے نام سے منسوب ہوئی؟ کیا ہے دعائے کمیل کا؟ کیسے آئی دعائے کمیل؟ مولا نے نیمہ شعبان مسجد میں خطبہ دیا تھا، کہا کہ آج کی شب کیا پڑھو؟ دعائے خضر پڑھو. سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. کمیل کہاں گیا؟ علی کے گھر. یا علی یہ دعا ہے کون سی دعا؟ علی ابن ابی طالب نے دعا ایسے تعلیم دی کہ دعائے خضر دعائے کمیل بن گئی. پہلی چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے، انسان امام زمانہ سے زیادہ فیض حاصل کرے گا جب زیادہ سے زیادہ امام کی طرف متوجہ ہوگا. اگر ایک شخص بیمار ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں تو کیا اس کو شفا ملے گی؟ متوجہ ہی نہیں اپنی بیماری کی طرف. لہذا پہلا نقطہ یہ کہ انسان اگر امام زمانہ سے زیادہ فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ رہے. اس کے بعد جو دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا پسند کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک التفات. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ شدت سے اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ امام زمانہ کا محتاج سمجھے. یہ دوسرا. پہلا کہ خود شعور ہونا، متوجہ ہونا امام کی طرف. پھر اس توجہ کو انسان اپنے نفس کے اندر شدت اس کی محسوس کرے کہ مولا میں سب سے زیادہ آپ کا محتاج ہوں. پتہ ہے آپ کو یہ شدت کیا کرے گی؟ یہ شدت آپ کو لوگوں کا محتاج نہیں ہونے دے گی. شدت احتیاج الی الامام. انسان امام سے یہ بات کہ مولا مجھے اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرے. میری احتیاج ہے نا آپ کے ساتھ جڑی رہے. انسان اس کو شدت سے محسوس کرے. مثال دوں آپ کو چھوٹی سی ایک روایت سنیے گا. امام ہادی کی خدمت میں امام کے ایک صحابی نے خط لکھا. اچھا جو اس نے سوال کیا نا اس سوال پر غور کیجئے گا کہ اس کے سوال میں کتنی شدت ہے. کہتا ہے مولا ان الرجل یحب ان یفضی الی امامہ. یفضی کہتے ہیں یعنی کچھ راز کی باتیں کرے اپنے امام کے ساتھ. یعنی جو دل کے اندر سر ہیں راز ہیں وہ امام کے ساتھ بیٹھ کے کچھ باتیں کریں. ان الرجل يحب ان يفضي الى امامه ما يحب ان يفضي الى ربه. عجیب ہے. شدت دیکھیں جملے کہ مولا ہم خدا کے ساتھ تو اپنے رب کے ساتھ تو بیٹھتے ہیں مصلی کے اوپر راز و نیاز کرتے ہیں، مگر انسان پسند کرتا ہے کہ اپنے امام کے ساتھ بھی اس طریقے سے راز و نیاز کرے، اس طریقے سے اپنے امام کے ساتھ بھی گفتگو کرے. شدت، سوال کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں آپ. امام نے جواب بھی اتنا کریم والا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ توجہ کیجیے گا. ان کانت لک حاجۃ فحرک شفتیک فان الجواب یاتیک. سوال ایسا تھا، جی چاہتا ہے، بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے، جی چاہتا ہے کاش میرا امام ہوتا، میں اپنے امام کے پاس بیٹھ کے بات کرتا، امام سے جا کے کہتا کس کو بتاؤں کہ میری مجبوری کیا ہے، کس کو بتاؤں کہ میری مشکل کیا ہے.
امام نے جواب کیا دیا؟ ان کانت لک حاجت، اگر تیری کوئی حاجت ہے، فحرک شفتیک، فقط اپنے لبوں کو ہلاؤ، فإن الجواب یأتیک، تمہارے پاس جواب آئے گا، جواب جو ہے وہ تمہارے پاس آئے گا، فقط تم اپنے لبوں کو حرکت دو۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسری بات کیا ہے کہ جب انسان امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، پہلی میں نے کیا چیز، شعور ہو کہ متوجہ ہونا امام کی طرف۔ دوسری بات کیا ہے، اچھا یہ روایات کے اندر بھی ہے، پروردگار عالم، یہ کافی کی اندر پورا ایک باب ہے، پروردگار عالم مومن کو در در کا محتاج ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا۔ کافی ساری روایتیں، بلکہ بعض روایت تو ایسی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں بیان کرنے سے پہلے کسی مومن کے پاس چلا جائے، پروردگار کہتا ہے اب میں تجھے اسی کے در سے دوں گا، کیونکہ تو نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ تو پہلے میرے پاس آتا۔ توجہ کیجئے گا جی۔ لہذا پہلی چیز میں نے بتائی التفات، دوسرا شدت حاجت امام کو محسوس کرنا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تقریباً تمام کے تمام طلاب کرام بیٹھے ہوئے، پروردگار عالم آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جو بھی برکت آج جمعے کے دن امام زمانہ کے توسط سے نازل ہو رہی ہے، پروردگار اس میں ہم سب کا حصہ شامل فرمائے۔ بعض اوقات آپ علمی مسئلے کو حل کرنے کے بیٹھے، سید محمد رضا شیرازی اکثر طلاب سے ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے جب تم اپنے درس کو سننے کا آغاز کرو یا درس کے دینے کا آغاز کرو تو سب سے پہلے امام زمانہ کو پکارو کہ مولا اس وقت یہ دین آپ کا دین ہے، میں دین کی بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ کیجیے، گویا کہ جو بات آپ کو کرنی چاہیے، جس کا ذمہ پروردگار عالم نے آپ کو دیا ہے، میں اس دین کی بات کرنے جا رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا کہ میں حق تک پہنچوں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ التفات یعنی درس کی حد تک کتنے مقامات ایسے ہوتے ہیں فقہ کے اندر، ہم ایک مقام پر جا کے پہنچتے ہیں، یعنی واقعاً ہم نے درس خارج کے اندر دیکھا فقہا جا کے وہاں پر توقف کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اب اس سے آگے ہمارے پاس کوئی حل، کیا نتیجہ نکالیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا، دونوں طرف کے ادلے زبردست قسم کے ادلے، کیا کریں؟ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، علم امام، علم امام کے اوپر وہ روایت ہے کہ ما کان وما یکون وما ہوا کائنون، توجہ فرما رہے ہیں ہم، جو ہو رہا ہے قیامت تک امام سب جانتے ہیں، ہے یا نہیں روایت؟ دوسری طرف روایت ہے کیا ہے؟ دوسری طرف روایت ہے کیا؟ امام کا علم جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، جب ہم چاہتے ہیں تو ہم علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اب آپ اس کو حل کرنے بیٹھے، اور ایک اور مثال دوں، اب آپ دیکھیں یہ علمی موضوعات ایسے، حدیث تینت، حدیث تینت کو آپ حل کر کے دکھائیں، کیا ہے علماء نے حل، لیکن اس کے باوجود ایک وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف سے حدیث تینت واقعاً فضائل ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے، کہ پروردگار عالم نے، یعنی آپ سوچیں حدیث تینت وہ حدیث ہے کہ جب امام سے کسی نے آ کے سوال کیا، مولا سلمان و منکم اہل البیت، سلمان آپ اہل بیت میں سے؟ امام نے کہا کہ نعم، کہا کہ امن ولد ابی طالب، کیا ابی طالب کی اولاد میں سے؟ امام نے کہا منا اہل البیت۔ امن ولد عبد المطلب، امام نے کہا منا اہل البیت۔ اس نے کہا مولا ما اعرفو، میں نہیں سمجھ رہا کیا مطلب منا اہل، امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، کہا منا اہل البیت۔ پھر امام نے اس کے بعد حدیث تینت بیان کی کہ سلمان کی مٹی ہماری مٹی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں جملہ کیا کہا، عجیب جملہ واقعا سلمان کی فضیلت میں، سلمان خیر من لقمان۔ مگر آپ جا کے ان روایات کو حل کر کے دیکھیں، انسان بعض اوقات واقعاً انسان مشوش ہوتا ہے، مگر کون سی روایت آ کے سہارا دیتی ہے کہ اگر تمہیں ہمارا کوئی کلام سمجھ میں نہ آئے
تو اسے ہماری طرف پلٹا دو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا. لیکن انسان امام زمانہ کی برکت سے اس چیز کو. بہرحال 2 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. میرے پاس کل 4 منٹ بچے اور ان 4 منٹ کے اندر میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ التفات. دوسری چیز کیا ہے؟ انسان اگر اپنی زندگی میں امام زمانہ سے شدت حاجت مستر، انسان اپنے آپ کو مستر سمجھے کہ میری زندگی میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی چارہ میرے پاس نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ امام کی مدد پہ یقین رکھنا. اس کا ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، پھر روایت کی طرف جا رہا ہوں. بحرین کا انار والا واقعہ. جب امام 3 دن کے بعد آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ مولا آپ نے دیر کر دی آنے میں، امام نے کیا جملہ کہا؟ امام نے کہا کہ تم نے مہلت بھی تو 3 دن کی مانگی تھی. تم فوری مانگتے. اچھا یہ بھی کافی کے اندر دعائیں. دیکھیں امام کی عطا گویا اللہ کی عطا ہے، ٹھیک ہے. کافی کے اندر روایت ہے، باب ہے باب و ظن باللہ، انسان اللہ کے اوپر گمان کیسا رکھے. اس میں ایک روایت ہے میں اکثر پیش کرتا ہوں. پروردگار کہتا ہے انا عند عبدی کالظن بی، میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا اس کا میرے اوپر گمان ہے. بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں، یار یہ اتنا گنہگار آدمی ہے، اس کی حرکتیں دیکھو، پروردگاری سے اتنا نوازتا ہے. بعض اوقات اس کا امتحان بھی ہوگا، مگر بعض اوقات آپ اس کو جا کے کھنگالیں، اس کا اللہ پہ ایک عجیب و غریب قسم کا بھروسہ ہوتا ہے. انا عند عبدی کالظن بی، میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہوں جیسا اس کا میرے اوپر. اس کا گمان، اس کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز. اور کئی ایک مقامات آپ دیکھیے جا کے روایات کے اندر ہے، چوتھے امام کے حوالے سے ملتا ہے بعد صلاۃ المغرب یا بعد صلاۃ العشاء، 2 میں سے ایک ہے. اب یہ اشتباہ میری طرف سے. یسأل اللہ یقین، امام یقین کی کس منزلت پہ ہوں گے؟ توجہ کی. اس کے باوجود چوتھے امام کی دعا میں کیا چیز شامل تھی؟ پروردگار عالم سے یقین طلب. اور جا کے دیکھیے روایت کے اندر شک کی مذمت دیکھیے. بعض لوگ بڑے غسل میں شک، وضو میں شک، اس میں شک، اس میں شک. وسائل الشیعہ میں جا کے دیکھیے کتنی خطرناک روایتیں کہ اگر تم کثیر الشک، یعنی مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی اگر تم شک کر رہے ہو تو یہ شخص شیطان کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت. عزیزوں اس پر توجہ کیجیے گا، یہ 2 چیزیں، شک شیطان کی عبادت، یقین پروردگار کی عبادت. لہٰذا انسان زیادہ سے زیادہ اپنا یقین مضبوط کرے کہ نہیں اگر میں مانگوں گا تو امام عطا کریں گے. روایت کیا کہہ رہی ہے؟ سبحان اللہ، خوبصورت روایت. سماع ابن مہران بصائر الدرجات میں یہ روایت موجود ہے. ان الدنیا لتمثل للامام مثل فلقۃ الجوز. یہ دنیا امام کے سامنے کیسے ہے؟ جیسے اخروٹ کا چھلکا. اخروٹ کا چھلکا دنیا امام کے سامنے. اس کا ایک مشہور پہلو آپ کے ذہن میں، جب کسی نے آ کے مولا امیر سے سوال کیا، مولا آپ فوراً سے جواب دے دیتے. امام نے کہا تمہارے ہاتھ پہ انگلیاں کتنی ہیں؟ لتمثل للامام مثل فلقۃ الجوز وانہ، یعنی ان الامام لیتناولها من اطرافها کما یتناول احدکم من فوق مائدتہ ما یشاء. تم اپنے دسترخوان سے کیسے کوئی چیز اٹھا کے کھا لیتے ہو؟ تمہارا دسترخوان ہے نا، کسی نے دعوت پہ بلایا، چیزیں پڑی ہیں تمہارے سامنے، کھاؤ. امام کے سامنے دنیا ایسی ہے.
جو چاہے اٹھا کے جسے دے دے. فَلَا يَعْذَبُ عَنْهُ مِنْهَا شَيْءٌ. کوئی بھی چیز امام سے بعید نہیں ہے. یعذب بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی فلا یبعد. جس طریقے سے تمہارا دسترخوان تمہارے سامنے کس طریقے سے دسترخوان سے چیز اٹھائی, امام کے لیے یہ ساری دنیا اس طریقے سے. جب انسان ان روایتوں کو پڑھتا ہے تو یقین پیدا ہوتا ہے. لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے علماء کرام سے, ان کی کتابوں سے استفادہ کر کے, کہ ہم اپنی زندگی میں 3 چیزیں, التفات, حاجت کی شدت, اپنے آپ کو امام کی طرف بار بار محتاج, اپنے نفس کو یقین دلاؤ کہ تم امام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو, تم امام کے محتاج ہو. اب اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ فقط ایک چھوٹا سا ذکر تھا آپ کی خدمت میں. تیسری چیز کیا ہے؟ یقین. جب انسان امام سے طلب کرے یقین. چوتھی چیز ہے توسل, کہ انسان ہر چھوٹے چھوٹے کام کے اندر, چھوٹے سے چھوٹے کام کے اندر زیادہ سے زیادہ امام سے توسل کرے, ولو چاہے آپ کا ایک مختصر سا درس کیوں نہ ہو, ولو چاہے انسان کی چھوٹی سی کتابت کیوں نہ ہو, انسان جو ہے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ امام سے توسل کرے. اس کے لیے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, چھوٹی سی چیز ہے, اگر ہم اپنی عادت بنا لیں تو ویسے ہی اس کے بارے میں روایت علی ابن مغیرہ کی روایت ہے امام موسی خاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. روایت بڑی خوبصورت ہے. روایت کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں, اس نے کہا مولا میں جو ہے وہ رمضان کے اندر 30 قرآن پڑھ لیتا ہوں, 40 قرآن پڑھ لیتا ہوں. علی ابن مغیرہ. امام نے کہا کہ اچھا, پھر کہا وہ قرآن پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہوں؟ میں ہدیہ کرتا ہوں رسول خدا پہ, میں ہدیہ کرتا ہوں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پہ, میں ہدیہ کرتا ہوں مولا امیر پہ. اس طریقے سے مولا میں آپ لوگوں پر ہدیہ کرتا ہوں, مجھے کیا ملے گا؟ امام نے کہا مفہوم روایت یہ, انت معنا. یہ جو معیت ہے نا, معیت میم عین ما, یہ ہے 2 حرف, مگر یہی زندگی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل, مگر یہی زندگی ہے. یہ جو ماں ہے نا, یہ ہمارا ماں ہو جائے محمد و علی کے ساتھ. انت معنا, تو ایک عموم تو موجود ہے. آیت الوحید خراسانی پروردگار عالم انہیں طول عمر دے, صحت و سلامتی عنایت فرمائے, اور دیگر تمام مراجع, اور اس کے علاوہ ہر وہ عالم دین یا ہر وہ طالب علم جو دین کے لیے مختصر سی بھی جہد کر رہا ہے, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کی زندگی کو منور فرمائے. توجہ فرمائے, کیا ایک چھوٹا سا عمل دیتے ہیں. کہتے ہیں روز صبح امام زمانہ کی نیابت میں, اور روز شام, ہر روز صبح اور ہر روز شام, امام زمانہ کی نیابت میں 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھا کرو, قل هو اللہ احد. مثلا اگر آج اس جمعے سے تم نے شروع کی ہے تو اسے ہدیہ کرو رسول خدا پر, ایک 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 کر کے امام زمانہ کی نیابت میں امام حسن عسکری کو ہدیہ کرو, پھر واپس شروع کرو رسول خدا سے. یہ امام سے توسل کا ذریعہ ہے, بہترین ذریعہ. امام کی نیابت میں امام کے اجداد کے ساتھ نیکی کرو. یہ انہوں نے, ایک بزرگ عالم دین ہے, انہوں نے جو ہے وہ ایک چیز بتائی ہے. میں نے اسی لیے روایت بھی آپ کو بتا دی, کیونکہ میں عمل کے معاملے میں جب تک روایی کوئی عمل نہیں ملتا میں بڑا احتیاط کرتا ہوں کہ بھائی یہ عمل روایت میں ہے یا نہیں ہے. لیکن چونکہ اس عمل کا ایک کلی مفہوم, ایک عمومی مفہوم روایت میں موجود ہے, ائمہ کو قرآن ہدیہ کرنا, تو یہ بھی قرآن ہے 11 مرتبہ. آپ ممکن ہے کوئی شخص کہے یار 11 مرتبہ میرے لیے بہت زیادہ ہے, انسان 1 مرتبہ سے شروع کرے. نیابتاً عن امام الحجہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد انا احدی ثواب هذه قراءۃ الی رسول اللہ. یہ 1 مرتبہ انسان. تو یہ جو ہے وہ انسان عمل کرے کہ آقا وحید فرماتے ہیں کہ 5 انہوں نے چیزیں بتائی ہیں اپنے شاگردوں کو, ان میں سے ایک یہ بتائیے کہ یہ چیز تمہیں امام زمانہ سے قریب کرے گی.
تم امام زمانہ سے فیض آئے گا تمہاری طرف انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو جو بھی فیض امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کائنات میں بٹ رہا ہے پروردگار اس فیض میں ہم سب کا حصہ شامل فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.